آج ہم سمجھیں گے کہ یہ صاد کون سے وقف کی علامت ہے، یہاں پر ہمیں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، اگر آپ یہاں پر رک جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اور یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، پھر یہاں پر دیکھیں واو مشدد ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہ پوری آیت جو ہے، بعض لوگ جو ہے اس آیت کو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ، اس کو بعض لوگ ابرئو پڑھتے ہیں، ابرئو، اور بعض لوگ اس کو ابرئیو پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو اس میم کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ جو ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہمارا جو ہے 12واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا تھا، آج سے ہم 13واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہاں پر دیکھیں بعض لوگ اس کو ابرئو پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ابرئیو پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر صحیح لفظ ہے ابرئو، یہ حمزہ پڑھیں گے، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او اور یا پیش یو، یو اور او بہت فرق ہے دونوں میں، تو اس کو آپ پڑھیں ابرئو، ابرئو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، دیکھیے جو جیم ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں میم مشدد ہے، تو یہ سب میں غنہ کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر یہ چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے اور اسی میم کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لَأَمَّارَتُم، تم یہ میم پڑھیں گے، لَأَمَّارَتُن نہیں پڑھیں گے، لَأَمَّارَتُم بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، دیکھیں یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ان ربی غفور رحیم، وقال الملک ائتونی بہ، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، اور جب ملا کر پڑھیں گے اس کو ہم تو ملک ائتونی، یہ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس کو پڑھیں گے ائتونی، اس الف پر آپ زیر لگائیں گے، ائتونی۔ یہاں پر ہم زیر کیوں لگائیں گے، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر زیر کیوں لگائیں گے، اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ اس سے پہلے والا ویڈیو دیکھیں۔ الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، دیکھیں استخلصہ، استخلصہ لنفسی، فلما کلمہ قال انک اليوم، انک اليوم لدینا مکین امین، قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہاں پر دیکھیں قالج، اسلام کو اس جیم سے ملائیں گے، یہ حمزہ گر جائے گا، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ لگائیں گے زیر، کیونکہ تیسرے حرف پر دیکھیں زبر ہے، تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر آپ زیر لگائیں، اس کو پڑھیں گے اجعلنی، اجعلنی، لیکن اگر پیچھے سے ملائیں گے تو قال اجعلنی، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا، یہاں پر دیکھیں یتبوأ، یتبوأ، یتبوأ منہا حیث یشاء، یہاں پر دیکھیں یہ تا ہے اور یہ شین ہے، دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے، حیث یشاء، دیکھیں یشا شا، اور یہ حیث ثو، یہ اس طرح سے آواز نکلنی چاہیے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، دیکھیں اجر
اج جی میں قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا کریں گے. اجر المحسنین ولأجر الآخرہ الآخرۃ خیر للذین آمنوا. یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا لگایا, الف پر زبر, الآخرۃ. اس کا قاعدہ کیا ہے, خالی الف کے بعد جب لام آئے تو اس الف پر آپ زبر لگائیں. الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہمارا 13ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا, لیکن آج ہم 2 رکوع پڑھیں گے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم. دیکھیں یہاں پر بعض لوگ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہا مشدد ہے, اس کو پڑھنا ہے 2 بار. جیم ہا زبر جہ, ہا زبر ہا, جہ ہا, زا زبر زا, جہ ہزا, ہا میم پیش ہم, جہ ہزا ہم. دیکھیں جیم ہے یہ زا ہے, دونوں میں فرق کرنا ہے. جا زا, جا زا, جہ ہزا ہم. اور پھر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے, اخفاء شفوی کریں گے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ. دیکھیں بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ. دیکھیں قَالَ ائْتُونِي, یہ واو مدہ ہے, یا مدہ ہے, یہ دونوں کھینچیں گے, یہاں پر جھٹکا ہوگا. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ, یہ خِل لَكُمْ, یہ تنوین کے بعد لام ہے, ادغام کریں گے. یہاں پر دیکھیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا, لیکن آپ سمجھ لیں اس کو کہ یہاں سے اگر آپ کو پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر آپ زیر لگائیں گے, ائتونی. اب یہاں پر آپ کے من میں ایک سوال ہوگا کہ یہاں تیسرے حرف پر پیش ہے, پھر یہاں ہم زیر کیوں لگائیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ گنے چنے الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے, اس کے باوجود الف پر زیر لگایا جاتا ہے. اب وہ الفاظ کون کون سے ہیں اگر آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں گے تو میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا, لیکن اکثر قاعدہ جو یہ ہوتا ہے کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو اس الف پر آپ پیش لگائیں. لیکن 4-5 الفاظ ایسے ہیں کہ جس پر تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے اس کے باوجود جو ہے زیر لگایا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے اسی میں سے ایک لفظ ہے یہ, اس کو پڑھیں گے ائتونی, یہاں پر زیر لگائیں گے. قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل. یہاں پر دیکھیں ان, یہاں گنہ کریں گے. یہاں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے, یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. دیکھیں انا, اس کو انا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ زائد الف ہے, یہاں پر گول دائرہ نہیں ہے, مگر یہ انا جہاں بھی آئے اس میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد الف ہوتا ہے. وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. قالوا سنراود عنه, دیکھیں سنراوده عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا, دیکھیں یہاں پر ہج, ہا جیم زیر ہج, لفتيانه اجعلوا, لیکن اب یہاں سے پڑھیں گے تو اجعلوا, اس علی پر آپ زیر لگائیں گے, اجعلوا. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وإنا له لحافظون. دیکھیے یہ مد منفصل ہے. معنا اخا, یہ خا حرف مستعلیہ موٹا کریں گے, دونوں میں الف مدہ ہے. اخانا نکتل وإنا, یہاں غنہ کریں گے. وإنا له لحافظون, یہ نہیں, یہ حا ہے, یہ ضا ہے. لحافظون.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم. यहाँ पर देखें जो मद मुनफसिल है, यहाँ नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा है. कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन. देखिए ये जो स्वाद बना हुआ ये वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है. यहाँ पर आपको ठहरना नहीं है, यहाँ पर आपको मिलाकर पढ़ना चाहिए. लेकिन अगर आपकी सांस यहाँ पर टूट जाती है किसी वजह से तो आपको यहाँ पर इयादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए. इसको पढ़ेंगे हाफ़िज़न, वा है तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर इदगाम भी करेंगे. हाफ़िज़न व हुवा अर, ये रा मोटा करेंगे. रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा मोटा होगा. अरहमुर, हमुर रा, रा पर ज़बर या पेश हो तो भी रा मोटा होगा. राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन. वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम. देखिए बी बाद उसको ज़्वाद पढ़ते हैं, बिज़ाअतहुम, ये ज़्वाद नहीं है, ये ज़ाद है. बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम. क़ालू या अबाना मा नबग़ी. यहाँ पर जो आपको चारों अलिफ दिख रहा है ये अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है. देखें आप गौर से देखें, ये अलिफ मद्दा है. इन चारों को हम खींचेंगे. यहाँ पर तो मद्दे मुनफसिल है, इसको ज़्यादा खींचेंगे और ये सबको जो है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है और बा में कलकला होगा. नबग़ी. सुने आप कैसे पढ़ेंगे इसको. क़ालू या अबाना मा नबग़ी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना. रुद्दत, ये दाल को खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे, मुसद्दद है और हुर्फ़े कलकला भी है. रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना. देखिए नहफ़ज़ु व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैल बईर. ज़ालिका कैलुन यसीर. ये कैलुन, ये नाक में आवाज़ जाएगी. कैलुन यसीर. क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तु'तूनी मौसिक़ा. देखिए यहाँ पर हमज़ा साकिना है, तु'तूनी मौसिक़ा. यहाँ पर मेरी सांस टूट गई तो मैंने क्या पढ़ा, मौसिक़ा. अभी हम यहाँ पर इयादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है. तु'तूनी मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुनन्नी बिही इल्ला अन. यहाँ पर देखें जो मद है मद्दे मुनफसिल है. यहाँ खड़ी ज़ेर के बाद अलिफ मद्दा है, यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है. यहाँ पर जो दोनों मद है ये मद्दे मुनफसिल है. यहाँ खड़ी ज़ेर या मद्दा क़ाइम मकाम है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है. यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर दोनों मद्दे मुनफसिल है. बिही इल्ला अन युहात बिकुम. देखिए युहात, तो ये हा है, ये तो युहात बिकुम. फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील. वक़ाल या बनिय्या ला तदख़ुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदख़ुली. यहाँ देखें इक़लाब का कायदा लगेगा, नून साकिन के बाद बा है, इस मीम को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मिम बाबिन. यहाँ पर इदगाम होगा, तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पे भी इदगाम होगा. और ये जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इस दाल को पढ़ेंगे. वदख़ुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदख़ुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा. यहाँ पर फुलता को हा साकिना कर देंगे जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो. मुतफ़र्रिक़ा. वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून. वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम